باب نمبر 3، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نماز۔ فصل نمبر 1، امامت کرانے اور بلند آواز سے تسمیہ نہ پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 185، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں پہلو مبارک زخمی ہو گیا، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک نماز بیٹھ کر پڑھائی اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر کر فرمایا، امام تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ حدیث نمبر 186، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے تو خراش آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب رکوع کرے تو رکوع کرو، جب سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ حدیث نمبر 187، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجدے پورے کیا کرو، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے بعد بھی دیکھتا ہوں، اور کبھی فرمایا پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔ حدیث نمبر 188، صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ نمازی حالت نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں کلائی پر رکھے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ مجھے تو یہی معلوم ہے کہ حضرت سہل اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حدیث نمبر 189، صحیح بخاری میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی تو انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ بتایا کہ آپ جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تکبیر کہا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 190، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وہ جب بھی جھکتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میری نماز تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ حدیث نمبر 191، صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 192، صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اقتداء میں نماز پڑھی، مگر میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہ سنا۔ حدیث نمبر 193، سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے مجھے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا، اے بیٹے یہ بدعت ہے، بدعت سے بچو۔ نیز فرمایا، میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو
اس سے زیادہ کسی اور بدعت کو اتنا ناپسند کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ بھی کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن ان میں سے کسی کو یہ بسم اللہ جہرن کہتے ہوئے نہیں سنا، لہٰذا تم بھی بلند آواز سے نہ کہو، اور جب نماز پڑھو تو صرف الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفل کی حدیث حسن ہے، اور اکثر اصحاب رسول جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے علاوہ کئی صحابہ کرام شامل ہیں، اسی پر عمل پیرا رہے، اور تابعین کا بھی اسی پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھنا جائز نہیں قرار دیتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ آہستہ پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 194 امام ابو حنیفہ اور نسائی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، اور کسی کو بھی بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہ سنا۔ حدیث نمبر 195 امام ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ تمام حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 196 امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وقت آواز بلند نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 197 امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام کا بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بدعت ہے۔ باب نمبر 3 فصل نمبر 2 تکبیر اولیٰ کے علاوہ نماز میں رفع یدین نہ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 198 صحیح بخاری میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی تو انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تکبیر کہا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 199 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ جب بھی جھکتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تم میں سے میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ حدیث نمبر 200 متفق علیہ روایت ہے، حضرت مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو تکبیر کہی، جب سر اٹھایا تو تکبیر کہی، اور جب 2 رکعتوں سے اٹھے تو تکبیر کہی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، انہوں نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد کرا دی ہے، یا فرمایا، انہوں نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھائی ہے۔ حدیث نمبر 201 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے، پھر رکوع کرتے وقت تکبیر کہتے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے،
جبکہ رکوع سے اپنی پشت مبارک کو سیدھا کرتے، پھر سیدھے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہتے، پھر جھکتے وقت تکبیر کہتے، پھر سر اٹھاتے وقت تکبیر کہتے، پھر سجدہ کرتے وقت تکبیر کہتے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کہتے، پھر ساری نماز میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ پوری ہو جاتی، اور جب 2 رکعتوں کے آخر میں بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ حدیث نمبر 202۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز میں تکبیر کہتے، خواہ وہ فرض ہوتی یا دوسری، ماہ رمضان میں ہوتی یا اس کے علاوہ۔ جب کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، اور جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر سجدہ کرنے سے پہلے ربنا ولک الحمد کہتے، پھر جب سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر جب دوسرا سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر جب دوسری رکعت کے قعدے سے اٹھتے تو تکبیر کہتے، اور ہر رکعت میں ایسا ہی کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔ پھر فارغ ہونے پر فرماتے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم سب میں سے میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تادم وصال اسی طریقہ پر نماز ادا کی۔ حدیث نمبر 203۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ اور یہ نماز کے معینہ اوقات کے علاوہ کی بات ہے۔ سو انہوں نے قیام کیا، پھر رکوع کیا تو تکبیر کہی، پھر سر اٹھایا تو تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا، پھر تھوڑی دیر سر اٹھائے رکھا، پھر سجدہ کیا، پھر تھوڑی دیر سر اٹھائے رکھا۔ انہوں نے ہمارے بزرگ حضرت عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی۔ ایوب کا بیان ہے، وہ ایک کام ایسا کرتے جو میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ تو فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان کہے اور جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے۔ حدیث نمبر 204۔ سنن ابو داؤد میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ راوی کہتے ہیں، پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور ایک مرتبہ کے سوا اپنے ہاتھ نہ اٹھائے۔ امام نسائی کی بیان کردہ روایت میں ہے، پھر انہوں نے ہاتھ نہ اٹھائے۔ حدیث نمبر 205۔ سنن ابو داؤد میں حضرت حسن بن علی، معاویہ، خالد بن عمرو اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں کہ سفیان نے اپنی سند کے ساتھ ہم سے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی دفعہ ہی ہاتھ اٹھائے اور بعض نے کہا ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ حدیث نمبر 206۔ سنن ابو داؤد میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور پھر ایسا نہ کرتے۔ حدیث نمبر 207۔ امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت اسود روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نماز میں کسی اور جگہ ہاتھ نہ اٹھاتے، اور یہ عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کرتے۔ حدیث نمبر 208۔ امام دارقطنی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ سب حضرات صرف نماز کے شروع میں ہی اپنے ہاتھ بلند کرتے تھے۔ حدیث نمبر 209۔ امام ابو عوانہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرنا چاہتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور بعض نے کہا دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 210۔ امام طحاوی روایت کرتے ہیں، حضرت اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر بقیہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 211۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، عاصم بن کلیب اپنے والد کلیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر تحریمہ میں ہی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر دوران نماز ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ باب نمبر 3، فصل نمبر 3، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 212۔ امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 213۔ امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قرات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، تم میں سے کس نے میرے پیچھے قرات کی تھی؟ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کے ڈر سے خاموش رہے، یہاں تک کہ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتکرار یہی استفسار فرمایا۔ آخر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ حدیث نمبر 214۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو۔ حدیث نمبر 215۔ صحیح مسلم میں حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے ساتھ قرات کے متعلق سوال کیا تو حضرت زید بن ثابت نے جواب دیا، امام کے ساتھ کسی چیز میں قرات نہیں۔ حدیث نمبر 216۔ صحیح مسلم میں حضرت حطان بن عبداللہ رقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ قعدہ کے قریب تھے تو ایک شخص نے کہا، یہ نماز نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ پڑھی گئی ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، تم میں سے کس نے یہ بات کی تھی؟ سب خاموش رہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ بات کہی تھی؟ سب خاموش رہے۔ کیا آپ میری پٹائی کریں گے یا ناراض ہوں گے؟ اس موقع پر حضرت موسیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے حطان، شاید تم نے یہ کلمہ کہا ہے؟ میں نے کہا، میں نے نہیں کہا، مجھے تو آپ کا ڈر تھا۔ پھر لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے یہ کلمہ کہا تھا اور میری نیت سوائے بھلائی کے اور کچھ نہ تھی۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے نماز میں کیا کہنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں نماز کا مکمل طریقہ بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب تم نماز پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اپنی صفیں درست کرو، پھر تم میں سے کوئی شخص امامت کرے، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع کرو، امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تمہارا عمل اس کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، اللہ تعالیٰ تمہارا قول سنتا ہے، اور تمہارے نبی کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے سمی اللہ لمن حمدہ جاری کر دیا۔ پھر جب امام تکبیر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر سجدہ کرو، امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ عمل امام کے مقابلے میں ہوگا، اور جب امام قعدہ میں بیٹھ جائے تو تم سب سے پہلے یہ کلمات التحیات پڑھو۔ حدیث نمبر 217۔ صحیح مسلم میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ امام مسلم نے فرمایا کہ یہ روایت میرے نزدیک صحیح ہے۔ حدیث نمبر 218۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو نعیم وہب بن کیسان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ حدیث نمبر 219۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سورت سبح اسم ربک الاعلی پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تم میں سے قرات کس نے کی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ایک آدمی نے۔ فرمایا، میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑ رہا ہے۔ حدیث نمبر 220۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تم میں سے سورہ سبح اسم ربک الاعلی کس نے پڑھی؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑ رہا ہے۔ حدیث نمبر 221۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہری نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے اب میرے ساتھ قرات کی تھی؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہری نمازوں میں قرات سے رک گئے تھے۔ حدیث نمبر 222۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کہو، اور جب قرات کرے تو چپ رہو۔ حدیث نمبر 223۔ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ حدیث نمبر 224۔
سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم میں سے اب کسی شخص نے میرے ساتھ قرآن پڑھا؟ ایک شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے تو میں بھی کہہ رہا تھا، کیا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے قرآن میں جھگڑ رہا ہے؟ جب سے لوگوں نے یہ سنا تو جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند قرات فرماتے تھے، کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قرات نہ کرتا۔ حدیث نمبر 225 سنن نسائی میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس سورہ کو کس شخص نے پڑھا؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسا معلوم ہوا گویا کوئی شخص مجھ سے قرآن میں جھگڑ رہا ہے۔ حدیث نمبر 226 سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات کرے تو خاموش رہو، جب وہ وللضالین کہے تو تم آمین کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 227 سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ قعدہ میں ہو تو تم پہلے التحیات پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 228 موطا امام مالک میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب مقتدی کی قرات کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا مقتدی بھی امام کے پیچھے قرات کرے گا، تو انہوں نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے امام کی قرات کافی ہے، اور جب اکیلا پڑھے تو خود قرات کرے۔ نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خود بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 229 مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کوئی ایک تمہارا امام بن جائے، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہا کرو۔ حدیث نمبر 230 امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کی اقتداء میں قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے مشائخ نے مجھے بتایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص کی نماز ہی نہیں جو امام کی اقتداء میں قرات کرے، اور حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 231 موطا امام محمد میں حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کی اقتداء میں قرات کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، خاموش رہو کہ نماز میں مصروفیت ہے، تجھے امام اس قرات کی کفایت کر دے گا۔ حدیث نمبر 232 موطا امام محمد میں حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جہری جن میں آواز سے قرات ہوتی ہے اور سری جن میں قرات آہستہ ہوتی ہے، دونوں طرح کی نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 231۔ موطا امام محمد میں داؤد بن قیس فرہ مدنی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کسی نے بتایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔ حدیث نمبر 234۔ امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کی اقتداء میں قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 235۔ امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، امام محمد بن اجلان سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری یہ خواہش ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں پتھر ہو۔ حدیث نمبر 236۔ امام طحاوی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا، کیا میں قرات کروں جب امام میرے سامنے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ باب نمبر 3، فصل نمبر 4، بلند آواز سے آمین نہ کہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 237۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم وللضالین کہے تو تم کہو آمین۔ جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 238۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے کہ امام پر سبقت نہ کرو، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ وللضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ حدیث نمبر 239۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم وللضالین کہے اور اس کے پیچھے مقتدی آمین کہیں، اور آمین پڑھنے والوں کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے تو نمازی کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 240۔ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم وللضالین کہے تو تم آمین کہو، بے شک فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 241۔ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم وللضالین کہہ چکے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے گا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 242۔ سنن ترمذی میں حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم وللضالین پڑھا تو کہا آمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کی آواز کو پست کیا۔ حدیث نمبر 243۔ الطبرانی میں حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تعمین آمین بلند آواز سے نہیں کہتے تھے۔ حدیث نمبر 244۔ امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں،
حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں 5 چیزوں میں اخفا کیا جائے گا: ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تامین، آمین، اور تحمید، اللہم ربنا ولک الحمد۔ حدیث نمبر 245۔ امام طحاوی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تامین، آمین، بلند آواز سے نہیں کہتے تھے۔ حدیث نمبر 246۔ علامہ علاء الدین الہندی بیان کرتے ہیں، امام ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 چیزوں کو امام سے آہستہ کہا جائے گا: تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تامین، آمین، اور تحمید، اللہم ربنا لک الحمد۔